کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے حافظ قرآن صدر تھے جنہیں جیل میں قید کے دوران فوجیوں نے قرآن تک دینے سے انکار کر دیا؟ اس وقت اسلامی دنیا کے کون کون سے ملکوں کے حکمران ایسے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے؟ پاک آرمی کے کون کون سے مشہور جنرلز قرآن کے حفاظ بھی ہیں؟ اور ہاں، پاکستان کے وہ کون سے حافظ گورنر تھے جنہیں روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پولیٹکس، آرمی، سپورٹس اور شوبز سے وابستہ ایسی مشہور و معروف شخصیات کے بارے میں جاننے والے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سو لیٹس بگن۔ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر ہماری عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے جرنیل ہیں کہ جن کے سینے میں کتاب اللہ محفوظ ہے۔ راولپنڈی کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنرل عاصم منیر کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے۔ ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور ہاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں۔ جنرل صاحب کے والد بزرگوار کا نام سرور منیر تھا جو گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ اہل محلہ کے مطابق جنرل عاصم منیر نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل عاصم منیر جنرل پرویز مشرف کے بعد دوسرے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے سینٹر آف گریوٹی اور ان کی عقیدتوں کے محور اسلامی ملک سعودی عرب کے موجودہ حکمران کنگ سلمان بن عبدالعزیز بھی حافظ قرآن ہیں۔ العربیہ.net کی رپورٹ کے مطابق خادم الحرمین الشریفین کنگ سلمان نے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی تھی۔ شاہ سلمان کے صاحبزادے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر اعظم ہیں۔ خلافت عثمانیہ اور ہزاروں سال کی تاریخ سموئے اسلامی ملک ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان اس وقت تمام امت مسلمہ کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ طیب اردگان کی پیدائش ایک مفلس گھرانے میں ہوئی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن تک تیار نہیں ہوتا تھا اور ہم سارے گھر والے صرف ایک خربوزے سے نان کھاتے تھے۔ والد نے ننھے طیب کو دینی ادارے میں داخلہ دلوایا جہاں انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ طیب اردگان خود بتاتے ہیں کہ میں جب بچپن میں مدرسے پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے بزرگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بڑے ہو کر مردے نہلانے ہیں؟ جاؤ کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ تب میں بڑے ادب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے کتابیں بغل میں دبائے اپنے مدرسے کو چل پڑتا۔ پاکستان کے 2 وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے چھوٹے بھائی میاں عباس شریف مرحوم ایک دیندار انسان تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ عباس شریف حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ MNA ہوتے ہوئے بھی سادگی کی زندگی گزارا کرتے اور ویسے بھی وہ خود کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر چکے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت رائیونڈ کے تبلیغی مرکز میں گزرتا۔ نواز شریف تو رائیونڈ تبلیغی مرکز بادشاہوں کی طرح جاتے مگر عباس شریف وہاں فقیروں کی طرح جایا کرتے۔ ان کا نہ تو کوئی پروٹوکول تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنی سیکیورٹی پر گارڈز کو مامور کیا ہوا تھا۔ ان کا لائف سٹائل اس قدر سادہ تھا کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ یہ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میاں محمد عباس شریف کی طرح ان کے نواسے زید حسین بھی حافظ قرآن ہیں۔ یاد رہے کہ زید حسین میاں نواز شریف کے پوتے اور حسین نواز کے صاحبزادے ہیں۔ طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے بانی ملا محمد عمر مجاہد کا شمار اس صدی کے مشہور عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو جانے والے ننھے عمر مجاہد کی تعلیم افغانستان کے مدارس دینیہ میں ہوئی جہاں انہوں نے حفظ قرآن اور اسلامی تعلیم حاصل کی۔ ملا عمر ایک طویل عرصے تک مسجدوں میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ سال 1996 میں قندھار کے ایک گمنام سے مولوی ملا محمد عمر مجاہد نے اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملا کر نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنا شروع کی۔ یہیں سے تحریک طالبان کا آغاز ہوا اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ستمبر 1996 میں ملا عمر کی قیادت و سیادت میں طالبان نے کیپٹل سٹی کابل فتح کرتے ہوئے افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھی۔ عرب جمہوریہ مصر کے منتخب صدر محمد مرسی بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان کی صدارت کو 1 سال ہوا تھا کہ فوج نے انہیں اقتدار سے آؤٹ کرتے ہوئے قید کر لیا۔ جیل میں قید محمد مرسی نے جب فوجیوں سے قرآن مجید کا نسخہ مانگا تو انہیں انکار کیا گیا۔ اس موقع پر معزول مصری صدر نے یہ تاریخی جملے دہرائے تھے: "They refused me to have a copy of the Quran in my cell. But what they don't know is that I have memorized it for over 30 years. I just wanted to touch the Quran, nothing more." میں تو حافظ قرآن ہوں، میں 23 سال سے اللہ کی کتاب زبانی سنا رہا ہوں۔ میں نے تو قرآن صرف اس لیے مانگا تھا
کہ میں اسے چوم سکوں۔ یاد رہے کہ محمد مرسی کو جون 2019 کے روز عدالتی ٹرائل کے دوران دل کا دورہ پڑا، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ چل بسے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد دواخانے کے بانی اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر رکھا تھا۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 17 اکتوبر 1998 کو حکیم محمد سعید روزے کی حالت میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ وہ آرام باغ پہنچے ہی تھے کہ چند دہشت گردوں نے ان پر فائر کرتے ہوئے ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی، اور پھر حکیم سعید کو انہی کی قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ امریکہ میں قید کاٹتی پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو شاید ہی کوئی بھول پائے۔ MIT جیسے دنیا کے نمبر 1 تعلیمی ادارے سے نیورو سائنسز میں ڈگری لینے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی قرآن کی حافظہ بھی ہیں۔ یاد رہے کہ مشرف دور میں اپنے بچوں سمیت لاپتہ ہو جانے والی عافیہ صدیقی کو امریکہ کی عدالت نے 86 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور وہ تب سے دیار غیر میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ ماضی میں ہمارے حکمران عافیہ صدیقی کی والدہ اور بہن سے ان کی واپسی کے وعدے کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں جب اقتدار ملا وہ اپنے کیے وعدوں سے مکر گئے۔ تیل اور دیگر معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال عرب ملک عراق پر 24 سالوں تک راج کرنے والے صدر صدام حسین کسی کے لیے ہیرو تھے تو کسی کے لیے ولن۔ مذہبی سوچ کے حامل صدام حسین کی کہانی انتہائی سنسنی خیز ہے۔ صدام ابھی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ غربت اور افلاس میں آنکھ کھولنے والے صدام حسین کی عمر 10 سال ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ صدام کی دلی تمنا تھی کہ وہ اللہ پاک کے کلام کو حفظ کرے، لیکن وہ حافظ قرآن نہ بن سکے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین نے ایک خطاط سے رابطہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں روشنائی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 سال تک ایک نرس ہر ہفتے صدام حسین کا خون نکال کر لے جاتی، اور یوں 2 سال بعد ان کے 24 لیٹر خون سے قرآن مجید تحریر ہوا، جس کے 605 صفحات تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اس وقت بھی بغداد کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ 3 دہائیوں تک سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سیٹھ عابد حسین کو گولڈ کنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دور تھا کہ سیٹھ عابد پاکستان کے امیر ترین انسان تھے، اور وہ خود بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی حکومت میری حمایت کے بغیر 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکتی۔ اربوں خربوں کی پراپرٹیز کے مالک سیٹھ عابد حسین کا جب دین کی طرف جھکاؤ ہوا تو انہوں نے بڑی دریادلی سے مساجد، مدارس اور خیراتی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے ایاز کو قرآن مجید حفظ کروایا۔ یاد رہے کہ 2006 میں حافظ ایاز احمد کو ان کے والد کی بنائی ہوئی ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیکیورٹی گارڈ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ پاکستان میں 3 اسٹار جنرل کے رینک تک پہنچنے والی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اگرچہ قرآن مجید کی حافظہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا سارا خاندان حفاظ اور علماء کا ہے۔ جنرل نگار جوہر خان کا تعلق ایک کٹر مذہبی گھرانے سے ہے۔ دیوبندیوں سے الگ ہو جانے والے مماتی گروہ اشاعت التوحید والسنہ کے بانی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر ڈاکٹر نگار جوہر کے نانا تھے، جبکہ اشاعت التوحید والسنہ کے موجودہ امیر مولانا محمد طیب ان کے ماموں ہیں۔ قلم تحریک نفاذ شریعہ کے ملا فضل اللہ اور صوفی محمد سمیت کئی جہادی رہنما نگار جوہر کے نانا کے مدرسے میں پڑھتے رہے۔ سوشل میڈیا سینسیشن اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کو تو پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے۔ انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ایک ڈیجیٹل میڈیا کو انٹرویو دیا جس میں ان محترمہ کا کہنا تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس انٹرویو میں حریم شاہ نے خود کو معصوم، بھولی بھالی اور سیدھی سادی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ میرا شادی سے قبل کسی سے کوئی ریلیشن نہیں رہا، ہاں البتہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ فلرٹ ضرور کرتی تھی۔ دنیا میں ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے اس بھائی صاحب کو تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ سینیگال کے مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے کھیبی لیم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ٹک ٹاکر ہیں، جن کے 161 ملین فالوورز ہیں۔ اٹلی میں مقیم کھیبی لیم پریکٹیکل مسلم ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں، جس کا اظہار انہوں نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں کیا تھا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں سابق کپتان سرفراز احمد، سعید اجمل اور محمد حفیظ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے۔ بات ہو جائے پرفارمنگ آرٹس کی تو پاکستانی فلموں کے کامیاب ترین ولن شفقت چیمہ صرف حافظ ہی نہیں بلکہ وہ قاری قرآن بھی ہیں۔
پاکستان کے نامور نعت خواں وحید ظفر قاسمی کے بھتیجے سعود قاسمی حافظ ہیں، جنہیں آپ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کی ابھرتی ہوئی ایکٹریس لائبہ خان اپنے انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی حافظہ ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور ایکٹریس غنا علی بھی حافظہ ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی بالی ووڈ انڈسٹری میں لیجنڈری ایکٹر قادر خان حافظ تھے۔ آج کی بات کریں تو آپ بولڈ ترین ہیرو سمجھے جانے والے عمران ہاشمی کے بارے میں یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ بالی ووڈ ایکٹریسز تمنا بھٹ اور عالیہ بھٹ کے والد عمران ہاشمی کے سگے ماموں لگتے ہیں۔ ماضی کے مسلم حکمرانوں کی بات کریں تو مغلوں میں اورنگزیب عالمگیر وہ اکلوتے بادشاہ گزرے ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ اسی طرح سے سلطنت خدا داد میسور کے سلطان ٹیپو کے حوالے سے بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہیں قرآن مجید ازبر تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے جب ٹیپو سلطان نے شاہی محل کے ساتھ مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی تو اس کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس مسجد کا افتتاح وہ شخص پہلی نماز پڑھا کر کرے جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ اعلان سن کر کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تو بالآخر ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں اور میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پھر ٹیپو سلطان نے نماز پڑھائی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جنرل عاصم منیر کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ میاں عباس شریف کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور صدام حسین کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ اور ناصر۔